بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دنیا پر چھائے کفر کے سیاہ بادل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت چھٹ گئے۔ محمد کے صحابہ نے پوری دنیا پر چھائے دو بڑی سلطنتوں یعنی ایران اور روم کو پارا پارا کر دیا۔ تب سے باطل سرگرم ہو گئے۔ جنگوں سے جب وہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو آخر کار مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس آئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کر لیا تو کبھی اتحاد مسلم کا نام لے کر مسلمانوں میں اپنے کفریہ عقائد کو داخل کرنے کی کوشش کی، تو کبھی صحابہ دشمن بن کر، تو کبھی قرآن میں تحریف کر کے، تو کبھی خالق کائنات پر الزام لگا کر۔ سب سے بڑا داؤ جو سب سے پہلے اسلام دشمن نے چلایا وہ صحابہ کی دشمنی تھا۔ صحابہ کی حیثیت کو مسلمانوں کے دلوں سے چھیننا تھا تاکہ مسلمان اپنے اسلاف و تاریخ کو خود ہی برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ صحابہ کا دشمن اتحاد اسلام کا نام لے کر پمفلٹ تقسیم کرتا ہے، حالانکہ خود نہ تو وہ اپنے عقائد چھوڑنا چاہتا ہے، نہ ہی اپنے کفری عقائد کی ترویج سے ہٹتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس اتحاد کو کھلم کھلا مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کے دشمن بن کر اسلام کو کمزور کیا گیا، مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ صحابہ دشمنی کب شروع ہوئی؟ یہودیوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی مسلمان صحابہ کی حمایت کے لیے اٹھتے ہیں شہید کر دیے جاتے ہیں؟ جس طرح ہمارے بھائی بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی محبت کو اپنا مقصد بنایا، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو بھی قربان کر دیا۔ بلال بھائی کے اسی مقصد کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کی غرض سے ہم صحابہ دشمنی کا اصل پس منظر آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یہ کہانی صحابہ کی مسلسل فتوحات سے شروع ہوتی ہے۔ صحابہ نے اس دور کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، جس کی وجہ سے صحابہ کے دشمن سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر وہ اس نتیجے پر نکلے کہ ہم ان کو تلوار کے زور پر کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے، یعنی جنگی میدان میں صحابہ اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے صحابہ دشمن نے کچھ اس طرح سے چال چلی کہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ ایرانی مجوسی سب مل گئے، انہوں نے مل کر عبداللہ بن سبا کو جنم دیا۔ اسی سے مسلمانوں میں ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑی۔ اس نے سب سے پہلے اہل بیت کا نام لے کر مسلمانوں میں اپنا ایک مقام قائم کیا۔ جب ایک بہت بڑا مجمع اس کی حیثیت کو مان گیا تب وہ متحرک ہوا اور مسلمانوں کے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس نے دور دراز کے علاقے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بے بنیاد الزام لگائے۔ بہت سے یہودی مجوسی اس کے ساتھ ہی بن گئے۔ یوں اس طرح اس نے اسلامی سلطنت میں ایک خفیہ تنظیم قائم کر لی، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر پوری سلطنت میں اپنے نمائندوں کا جال بچھا دیا، اور اسی گروہ نے ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد ڈالی۔ اپنے پیروکاروں میں ایسے عقائد کی بنیاد ڈالی جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ لوگ خود کو شیعان علی کہتے ہیں، جبکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے اور ان لوگوں کے عقائد سے بالکل بری و ذمہ تھے۔ آخر کار یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے، اسلام کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا کہ کوئی بھی ان جیسا نقصان مسلمانوں کو نہ پہنچا سکا۔ ناظرین گرامی، کیا عبداللہ بن سبا نے صحابہ دشمنی کی بنیاد رکھی؟ اس کا اعتراف خود صحابہ دشمن فرقے کا مؤرخ الکشی اپنی کتاب میں کرتا ہے۔ الکشی اپنے فرقہ والوں میں ایک جید عالم صحیح العقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بعض اہل علم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، بعین ہی وہی عقیدہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اختیار کیا۔ وہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کو کافر کہا۔ اسی بنا پر شیعہ کے مخالفین کہتے ہیں کہ تشیع یہودیت سے نکلی ہے۔ اسی طرح نوبختی مورخ اور دوسرے صحابہ دشمن مخالفین مورخ بھی بہت سی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے صحابہ پر طعن و تشنیع شروع کی اور کہا، مجھے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا ہے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس کو لایا گیا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ یہ شخص اہل بیت سے شدید محبت کرتا ہے، اسے معذور سمجھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے سے بچنے کے لیے اسے مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن سبا کی کیا کیا مقاصد تھے اور کیا اس کے خلاف کچھ ثبوت اب بھی موجود ہیں؟ اس سب کا باقاعدہ آغاز ہم اس سیریز کی اگلی ویڈیو سے کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔